السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ فلسطین میں حزب اللہ کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ مزاحمت ایک ایسی قوت بن چکی ہے جو اسرائیلی حکومت کو کسی بھی حماقت کے ارتکاب سے روکنے اور کسی بھی جارحیت سے پہلے 1000 بار سوچنے پر آمادہ کرتی ہے۔ حزب اللہ کی مزاحمتی بلاک کے رکن حسن عز الدین کے ساتھ وفاداری نے کہا کہ عالمی یوم قدس نے اسرائیلی حکومت کے تابوت میں پہلا کیل ٹھوک دیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس بیماری کو ختم کرنا ضروری ہے۔ لبنان کے جنوب میں واقع شہر نبوتا میں یوم قدس کی مناسبت سے منعقدہ ایک تقریب میں حسن عز الدین نے کہا ہے کہ عالمی یوم قدس عظیم تر مزاحمتی محاذ کے لیے ایک اہم دن بن گیا ہے۔ برطانوی دارالحکومت لندن میں ہزاروں افراد نے فلسطینی عوام کی حمایت کے اظہار اور مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی حکومت کی نسل پرستانہ پالیسیوں کی مذمت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ لوگ مذہب اور نسل کی لکیروں کو پار کرتے ہوئے برطانوی ہوم آفس کے باہر جمع ہوئے۔ انہوں نے پوسٹرز اور بینرز اٹھائے رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ فلسطین کے لیے آزادی، بائیکاٹ اپارتھائڈ اور فلسطینیوں کا قتل بند کرو جیسے نعرے لکھے تھے۔ اطلاعات کے مطابق آرتھوڈکس یہودی مظاہرین میں شامل تھے جن کی تعداد 12,000 سے زیادہ تھی۔ فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے ڈاؤننگ اسٹریٹ کی طرف مارچ کیا جس میں برطانوی وزیر اعظم رشی سنک کا دفتر واقع ہے۔ آسٹریلیا میں وائنا کی صوبائی انتظامی عدالت نے ملازمت کے انٹرویو کے دوران مسلم خواتین سے ہیڈ اسکارف کے بارے میں پوچھنے پر اسے امتیازی سلوک قرار دیا ہے۔ دارالحکومت وائنا میں ایک مسلمان خاتون نے اس معاملے کو عدالت میں پیش کیا کیونکہ اسے کنڈرگارٹن میں اسسٹنٹ کے طور پر کام کرنے کے بعد اعلیٰ عہدے کے لیے اپنی ملازمت کی درخواست کے بارے میں انٹرویو میں ہیڈ اسکارف کے بارے میں سوالات اور منفی تبصروں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وائنا کی علاقائی انتظامی عدالت نے فیصلہ دیا کہ کنڈرگارٹن کے اہلکاروں کے لیے نوکری کے انٹرویو کے دوران ہیڈ اسکارف کے بارے میں سوالات کرنا اور تبصرہ کرنا امتیازی سلوک ہے اور اس نے متاثرہ کو 2000 یورو کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم صادر کیا۔ اتحادی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ جنگی قیدیوں کے تبادلے کے ضمن میں 104 حوثی قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کی طرف سے قیدیوں کی رہائی انسانی بنیادوں پر کی گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد بحران کے سیاسی حل کی طرف پیش قدمی اور یمن کے مسئلے کو انسانی بنیادوں پر ختم کرنا ہے۔ بین الاقوامی فلکیاتی مرکز کے سربراہ انجینئر محمد شوکت نے کہا ہے کہ جمعرات کو عید کے چاند کا نظر آنا ممکن نہیں ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ فلکی حساب سے عرب ملکوں میں عید ہفتہ 22 اپریل کو ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سمیت بیشتر عرب اور اسلامی ممالک جمعرات کو عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے، تاہم اس دن ننگی آنکھ سے تو چھوڑیے جدید ترین دوربینوں کی مدد سے بھی چاند کا نظر آنا ممکن نہیں۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ جمعرات 29 رمضان المبارک کو عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ چاند نظر نہ آنے پر قریبی عدالت میں اپنی گواہی کا اندراج کرانا ہوگا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے سعودی خلا نوردو نے ملاقات کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق خلائی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے ہوئی ملاقات کے دوران ولی عہد نے نوردوں کی کامیابی کی امید ظاہر کی۔ واضح ہے کہ پہلی سعودی خاتون خلا نورد ریانا ارناوی اور علی الخنی یکم مئی کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جائیں گے۔ ملاقات کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسپیس نوردوں کے حوصلہ بلند کیے اور انہیں سعودی عرب کا سفیر قرار دیا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ استنبول نے دنیا کے گنتی کے فائنانس سینٹرز میں شامل ہونے میں کامیابی حاصل کی۔ صدر اردوغان نے استنبول فائنانس سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 6 فروری کے زلزلوں کی آفت کے باوجود سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبوں پر سرحد سے کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم ترکیہ کو فائنانس کے شعبے میں سپریم لیگ میں شامل کرنے والے استنبول فائنانس سینٹر کے افتتاح کے ہیجان سے لبریز ہیں۔ برازیل کے صدر لیوز لولا ڈے سلوا نے کہا ہے کہ امریکہ کو یوکرین میں جنگ کی حوصلہ افزائی سے باز آ جانا چاہیے۔ ڈے سلوا نے اپنے دورے چین کے دوران دارالحکومت بیجنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو جنگ کے مقابل ایک موقف اختیار کرنا اور جنگی فریقین کو امن پر قائل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ جنگ کی حوصلہ افزائی بند کر کے امن کی بات شروع کرے۔ یورپی یونین کو بھی امن کی بات کرنی چاہیے۔ ہم صرف اسی طریقے سے روس کے صدر پوٹن اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کو امن کے دنیا کے مفاد میں ہونے پر قائل کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اسلام آباد نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قطر ایئرویز کی پرواز 614 کی لینڈنگ کے دوران طیارے کی دم زمین سے ٹکرا گئی۔ سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق اسلام آباد ایئرپورٹ کے رن وے پر قطر ایئرویز کے طیارے
14 की लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक का मामला पेश आया। तर्जुमान का कहना है कि पायलट ने तेज हवाओं के बाद पहली लैंडिंग मौखर करने का फैसला किया। पायलट ने गैर मुस्तकिम लैंडिंग पर गो अराउंड को तरजीह दी और टावर को आगाह किया। पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए की समरी की मंजूरी देते हुए मामला पार्लियामेंट को भेज दिया है। आज पीर को वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में ट्रैफिक हादसे में हलाक होने वाले काबीना रुकन वज़ीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शुक्र के लिए फातिहा ख्वानी की गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने सुप्रीम कोर्ट की हुक्म पर स्टेट बैंक की जानिब से 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन के लिए मख्तस किए हैं। ईद उल फितर रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इख्तिताम की अलामत है। हिंदुस्तान और सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया में ईद उल फितर बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। 2023 में हिंदुस्तान के सऊदी अरब के साथ ईद उल फितर मनाने का इम्कान है। बैनुल-अक़वामी फ़ल्कियात के मरकज़ के मुताबिक मशरिक़ व सतह के बेशतर ममालिक में जुमेरात को शव्वाल के महीने का चाँद टेलीस्कोप से देखा जाना तकरीबन नामुमकिन है। यहाँ तक कि बरतानवी हुकूमत की रिपोर्ट भी बताई है कि जुमेरात को मशरिक़ व सतह शुमाली अफ्रीका और बरतानिया से चाँद नज़र आने का इम्कान नहीं है। इन इत्तलात की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि सऊदी अरब और मशरिक़ व सतह के दीगर ममालिक में ईद उल फितर 22 अप्रैल 2023 बरोज़ हफ्ता मनाई जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में ईद उल फितर हफ्ता या इतवार को मनाने के इम्कानात है। ताहम अगर जुमे को चाँद नज़र आया तो ईद उल फितर हफ्ते को मनाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर बैनुल-अक़वामी फ़ल्कियात मरकज़ और बरतानवी हुकूमत की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई तो जुमे को हिंदुस्तान में चाँद नज़र आता है तो हिंदुस्तान और सऊदी अरब में एक ही दिन ईद उल फितर मनाने का इम्कान है।